نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم انشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھیں گے جو استقامت کے بارے میں۔ اس حدیث کو امام نووی نے الاربعین النوویہ میں کوٹ کیا ہے، 21ویں حدیث ہے، حدیث نمبر 21۔ چھوٹی سی حدیث ہے، میں پڑھوں گی، آپ میرے پیچھے اس کو ریپیٹ کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن میں دوں گی۔ الحدیث الحادی والعشرون، قل آمنت باللہ ثم استقم ثم استقم عن ابی عمرو وقیل ابی عمرة سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم، رواہ مسلم۔ ابو عمرو اور کہا گیا ہے ابو عمرہ، یہ کنیت ہے، سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی بات بتائیے کہ مجھے اس کے بعد کسی اور سے کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اپنے زبان سے اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ اس کے ایک ایک لفظ کی ٹرانسلیشن ہم دیکھیں گے۔ ان ابی عمرو، ابو عمرو سے، وقیلا اور کہا گیا، ابی عمرتا، ابو عمرہ سے، سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال، وہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا، قلت میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی کہیے مجھ سے، فی الاسلام اسلام کے بارے میں، قولاً کوئی بات، اسلام کے بارے میں مجھ سے کوئی بات کہیے، مجھے کچھ بتائیے، لا اسأل کہ میں نہ سوال کروں عنہ اس کے بارے میں، احدن کسی ایک سے بھی، غیرک آپ کے سوا یا آپ کے بعد۔ قال فرمایا، قل آپ کہیے، آمنت باللہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم پھر اس پر استقامت اختیار کیجیے، ثابت قدم رہیے۔ اس حدیث کو ہم عربی ریسیٹیشن میں بھی سنتے ہیں۔ قل آمنت بالله ثم استقم عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم۔ یہ حدیث کچھ اور طرق یعنی اور واسطوں سے بھی روایت ہوئی ہے اور اس میں تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہم پڑھتے ہیں کہ حدیث 4000 حدیثیں فلاں نے یاد کی، 20,000 فلاں نے پڑھی، تو وہ کہاں ہیں؟ کیونکہ میکسیمم نمبر جو ملتا ہے وہ 3-4 ہزار سے زیادہ نہیں، تو اتنی زیادہ حدیثیں کہاں تھیں؟ وہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک سبجیکٹ پر ایک حدیث ہوتی ہے لیکن اس کی مختلف لائنز آف ٹرانسمیشن ہوتی ہیں اور ہر لائن کا الگ نمبر ہوتا ہے، اس کا الگ کوڈ ہے، اور اس وجہ سے پھر ایک حدیث کئی حدیثیں بن جاتی ہیں۔ اسی حدیث کے، اسی معنی کے، اسی روایت کے جو دوسرے طرق ہیں ان میں سے ایک طریقے پر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اسلام کے بارے میں مجھے کوئی بات بتائیے کہ اس کے بعد مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنا نہ پڑے، یعنی کوئی چھوٹی سی بات ہو کہ میں اس کو پکڑ لوں اور اس پر جم جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی فرمائی، اور وہ کیا تھی؟ اس نے جب پوچھا کہ میں کس چیز سے بچوں، ایک تھا کرنے کا کام اور ایک تھا بچنے کی چیز،
تو آپ نے اپنی زبان کی طرف بس اشارہ کیا کہ اس کے بارے میں محتاط رہنا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے سفیان ابن عبداللہ الثقفی، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ طائف کے علاقے کے رہنے والے تھے، قبیلہ ثقیف جو تھا وہ وہیں کا تھا۔ ثقفی سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کیجیے، نصیحت کی ایک بات بتائیے جس پر میں مضبوطی سے قائم رہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر مضبوطی سے جم جاؤ۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میرے بارے میں سب سے زیادہ کس چیز کا خوف ہے، یعنی کس چیز سے مجھے سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے، آپ مجھے اس بارے میں کیا بتائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور پھر فرمایا اس سے ڈرو۔ ہم بہت سی ڈرنے کی چیزوں سے ڈرتے رہتے ہیں اور وہ باہر کی ہوتی ہیں۔ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، ہم سانپ بچھو سے ڈرتے ہیں، ہم شیر چیتا سے ڈرتے ہیں، ہم اندھیرے سے ڈرتے ہیں، کاکروچ سے ڈرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتے ہیں، لیکن جو بڑے بڑے دشمن ہمارے اپنے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان سے نہیں ڈرتے۔ بعض اوقات باہر سے آنے والے جو خطرات ہیں جن سے ہم بچتے رہتے ہیں ان سے تو بچاؤ بھی کافی رکھتے ہیں، اور بعض اوقات وہ صرف ایک وہم ہوتا ہے، وہ حقیقی خوف کی چیز نہیں بھی ہوتی۔ لیکن جس چیز سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور جس کا نقصان ہمیں اکثر پہنچتا ہی رہتا ہے اور وہ ہماری زبان، اس کے بارے میں ہم بہت بے فکر رہتے ہیں۔ ایک موقع پر ایک صحابی کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے دوسرے سے اسی طرح نصیحت چاہی، تو کہا کہ میں ایک ایسے علاقے میں جا رہا ہوں کہ جہاں ہمارے دشمن بھی ہیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ دشمنوں سے زیادہ تمہیں اپنے گناہوں سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ انسان کا کوئی دشمن اس کے اپنے گناہوں سے زیادہ اس کے لیے نہیں ہے۔ کیونکہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہمیں کوئی نقصان دے سکتے ہیں، کوئی ہم سے حسد رکھتا ہے یا کوئی ہم سے نفرت کرتا ہے یا بلا وجہ کی اس کو ہم سے کوئی ضد ہو گئی ہے، تو ہم اس غم میں، اس فکر میں، اس پریشانی میں رہتے ہیں فلاں نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا، فلاں ایسا کیوں کر رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا اذن نہ ہو تو وہ ہمیں کوئی کچھ نقصان دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ مل کر اگر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے مگر وہی جو اللہ چاہے، اور ساری دنیا کے لوگ مل کر اگر کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ بھی نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے، اور یہ پکی بات ہے۔ لیکن جو چیز یقینی طور پر انسان کو نقصان دینے والی ہے وہ اس کے اپنے گناہ اور اس کے اپنے زبان کی باتیں اور اس کا اپنا اخلاق اور اس کا اپنا کردار ہے، اور یہی وہ خوفناک چیزیں ہیں جن کے بارے میں انسان غفلت کا شکار ہے۔ ہم بہت سے گناہ ایسے کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں کہ یہ گناہ ہے، بہت سے فضول باتیں، لایانی باتیں ایسی کرتے ہیں کہ جن کے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم صرف اس لیے زبان کو استعمال کرتے رہتے ہیں کیونکہ فری ملی ہوئی ہے اور کچھ زیادہ تکلیف بھی نہیں ہوتی اس کو ہلانے جلانے میں، اور جو دل میں چاہے ہم کہتے رہیں، کیونکہ ہمارے دل کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں، کبھی ہم غصے میں ہوتے ہیں، کبھی غم میں ہوتے ہیں، کبھی پریشانی میں ہوتے ہیں، تو اس کا اظہار کرنا ہم فرض سمجھتے ہیں۔ اس لیے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو کچھ کہتا ہے وہی چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے اور وہی چیز اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال حدیث کے جو اصل الفاظ ہیں ان کے اوپر ہم واپس آئیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا جو طریقہ ہے وہ کتنا خوبصورت اور کتنا جامع، کتنا مختصر اور کتنا ٹو دا پوائنٹ ہے۔ ایک شخص اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ بہت سی چیزیں کرنے بھی لگتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، کبھی ماحول بدلتا ہے، کبھی حالات بدلتے ہیں، کبھی اندر تبدیلی آتی، کبھی باہر آتی، کبھی موسم تبدیل ہو جاتا ہے، کبھی راتیں بہت لمبی ہو جاتی، کبھی راتیں بہت چھوٹی ہو جاتی، کبھی انسان بہت جوش جذبے میں آ کے تہجد بھی شروع کر دیتا ہے اور کبھی بہت سے لوگ تہجد سے نیچے اتر کر فرض نمازیں بھی قضا کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں انسان کے لیے وہ کون سی ایسی چیز ہے جو اتنی جامع، کمپریہنسو اور ٹو دا پوائنٹ ہو کہ جو ہر ایک چیز کو کور کر جائے، اور وہ استقامت ہے کہ جو بھی کام انسان کرے نیکی کا اس پر جم جائے، جو کچھ بھی اللہ کی عبادت اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تعالیٰ کی اطاعت اور اس پر ایمان کا تقاضا ہے اس پر پوری طرح پھر
اپنے آپ کو فکس کر لے، اپنے آپ کو اس طرح جمائے کہ اس سے پھر ہلے نہ، وہ اس کی ایسی عادت بن جائے کہ پہاڑ ٹل جائے لیکن وہ چیز اس کے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو ایمان پر بات کی گئی اور دوسری استقامت پر ہے۔ تو ایمان جو ہے وہ صرف دل میں نہیں ہوتا، ایمان زبان پر بھی ہوتا ہے، اور ایمان انسان کے پورے اعضاء کے ساتھ بھی منسلک ہوتا ہے۔ یعنی ایمان کا بیج تو دل میں ہوتا ہے، اس کا اقرار زبان سے کیا جاتا ہے، لیکن اس کا اظہار انسان اپنے اعضاء سے کرتا ہے، یعنی ہاتھ، پاؤں اور دل، دماغ سارے کا سارا پھر اس کے مطابق ایکٹ کرتا ہے۔ اور پھر ایمان جو ہے جب دل کی حالت ہے، یعنی سب سے پہلے دل کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور وہ ہمارے دل کے اندر ہے وہ بات، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو انسان اللہ کے لیے خالص کر لے، یعنی اللہ پر ایسا ایمان کہ اس میں کسی اور کو ساتھ شریک نہ کرے، اس درجے میں کسی اور کو نہ رکھے۔ قبیلہ اسلم کے ایک شخص سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے آواز دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا صرف ایک لفظ میں، اخلاص، یعنی ایمان اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا نام ہے۔ کیونکہ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے کہ اسے اللہ سے جا کے ملنا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اچھے کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے، کسی انسان کی خوشی کے لیے اور کسی دنیاوی مفاد کے لیے عبادت نہ کرے، بلکہ صرف اللہ کا حق پہچانتے ہوئے اس کے جتنے بھی انعامات ہیں اور احسانات ہیں ہم پر، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے سب سے زیادہ اسی کو اہمیت دے، اسی کے آگے جھک جائے، اسی کے لیے سجدہ ہو، اسی کے لیے قربانی ہو، اسی سے دعا مانگنا ہو، اپنی محبت، خشیت، توکل، یہ ساری چیزیں اسی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے ہو، اور اس کے کرنے سے خالص اسی کی رضا مقصود ہو، اسی کا چہرہ مقصود ہو، اسی کے دیدار کا شوق ہو، اور کسی اور کی توجہ نہیں۔ کیونکہ بعض اوقات ہم کام کر کے کیا چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں، یا دوسرے لوگوں سے ہمیں کوئی اپریسیشن مل جائے، یا کوئی ہمیں اپریشیٹ کر دے، یا اس سے ہمیں کچھ فائدہ ہو جائے۔ تو جب تک اپنے اندر یہ کیفیات محسوس ہو تو ان کو نکالنے کی مسلسل جد و جہد کرتے رہنا چاہیے، حتیٰ کہ ہمارے اندر اس بات کی طلب نہ رہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہم سے عبادت کرنے پر خوش ہو جائے۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، یا پھر ان کو کوئی شاباش ملتی ہے یا کوئی انعام ملتا ہے تو وہ روزے رکھ لیتے ہیں یا اور اسی طرح کے کچھ کام کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ سیناریو چینج ہونا چاہیے وقت کے ساتھ ساتھ۔ ٹھیک ہے بچپن میں اتنی سمجھ نہیں ہوتی، اسی طرح جب انسان نیا نیا اسلام میں داخل ہوتا ہے تو جو لوگ اس کو مدد دے رہے ہوتے ہیں اللہ کی طرف آنے میں، بعض اوقات وہ ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جو انسان میچور ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص ہو جائے۔ اور دوسری چیز جس کا حکم دیا گیا ہے وہ استقامت۔ قرآن مجید میں سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ بس تم ثابت قدم رہو جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ثابت قدمی کا حکم دیا گیا کہ جب دین میں آؤ تو بس اس کے اوپر پھر استقامت اختیار کر لو، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے وہ بھی استقامت اختیار کریں، نہیں اب وہ دین میں آئے ہیں تو دین کے اندر ہی رہیں، واپس جانے کی نہیں سوچیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور تیسری چیز جس حدیث میں ہے وہ اچھا اخلاق ہے، یعنی تین چیزوں کا گویا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، اگرچہ آپ نے کہنے کی بات ایک ہی کہی لیکن پتہ تین چیزوں کا چلتا۔ پہلے تو زبان کا اقرار
کہ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ ایک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ایمان کا پارٹ ہو گیا. دوسرا پھر استقامت کہ دین پہ جم جاؤ، اور تیسرا یہ کہ اپنی زبان کو برائی سے روک لو، وہ اخلاق. اور اگر دیکھا جائے تو دین کی ایک چیز بنیاد ہے، یعنی ہر کام اللہ کے لیے ہو تو وہ قبول ہوتا ہے، اور دوسری چیز انسان کا ایٹیٹیوڈ ہے، انسان کا رویہ ہے، جو سارے باقی کاموں میں نظر آتا ہے کہ وہ کتنی ریگولیرٹی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ وہ ایک کام کرنے والا ہے. اور تیسرا ہے کہ اس کا لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، یعنی اخلاق میں، برتاؤ میں، کیونکہ ہم اپنے آپ سے تو باتیں نہیں کرتے، باتیں ہماری انسانوں کے ساتھ ہوتی، لوگوں کے ساتھ ہوتی. تو جس طرح کی ہماری بات ہوتی ہے، جس طرح کا ہمارا انداز ہوتا ہے، وہی ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہم کہاں پر کھڑے ہیں. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے. یعنی جب دل اچھا ہوگا تو ہی زبان اچھا بولے گی، تبھی زبان سیدھی ہوگی، اور تبھی انسان کے معاملات اور ایٹیٹیوڈ بھی درست ہوں گے. انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا، یعنی ایمان ٹھیک ہی نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو، اور اس کا دل ٹھیک نہیں ہوتا، صحیح نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو. اب آپ دیکھیں کہ بظاہر دیکھنے میں حدیث سامنے سے بالکل ایک مختصر سی چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن یہ اتنی جامع بات ہے کہ اس میں پورے کا پورا دین سمو دیا گیا ہے. اور خصوصاً اس حدیث سے اس حدیث کو اگر آپ ایکسپلین کریں، دوبارہ بتاؤں گی کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے. کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا، یعنی ایمان ٹھیک ہی نہیں، اس کا ایمان ناقص ہے جب تک کہ اس کا دل ٹھیک نہ ہو. یعنی اگر دل میں اس کی جو نیت ہے یا دل کے جو اعمال ہیں، محبت، خوف، خشیت، انابت اور توکل، یقین، یہ ساری چیزیں جب تک خالص اللہ کے لیے نہ ہو تو اس وقت تک ایمان ٹھیک نہیں. اور دل ٹھیک کرنے کے لیے کیا کریں پھر ہم، یعنی دل ٹھیک نہیں تو ایمان ٹھیک نہیں. اب ہم سب چاہتے ہیں ایمان ٹھیک ہو جائے، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، ایمان زیادہ ہو جائے، ایمان بڑھتا رہے، اچھا ہو جائے. تو کیا کرنا پڑے گا؟ زبان ٹھیک کرنی پڑے گی. کبھی آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ رمضان کا دن ہے، ایک لمبا دن آپ نے روزہ رکھا، اور روزہ جیسے جیسے گزرتا جاتا ہے نا تو ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. ایک طرف بھوک لگتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنے اندر اتنی ایک راحت بھی محسوس کرتا ہے، ایمان کی لذت آنے لگتی. یعنی روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں واقعی انسان کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی. آپ نے سارے دن کا روزہ رکھا، آپ کی ایمان کی حالت بھی بہت اچھی تھی، آپ ذکر بھی کرتے رہے، آپ اچھے اچھے کام کرتے رہے، اچھی اچھی باتیں سوچتے رہے. اب کیا ہوا کہ افطار کا وقت ہے اور سب جلدی جلدی، بچے بھی اور شوہر بھی سب گھر آ رہے ہیں، بیٹھے ہیں، کھانا لگایا ہے، اور اتنے میں کوئی بات آپ کی مزاج کے خلاف ہو جاتی. کسی بچے نے کوئی گڑبڑ کر دی، کچھ گرا دیا، مثلا شربت گرا دیا یا کچھ اور کر دیا، یا آپ سارے دن کے تھکے ہوئے تھے کیونکہ روزے سے ایک تھکاوٹ بھی ہو جاتی. تو اتنے میں شوہر نے آ کے صرف اتنا کہہ دیا کہ بس آج یہی بنا ہے، صرف اتنا، کوئی بھی چھوٹی سی چیز جس نے آپ کو ٹریگر کر دیا، اور آپ ایک دم غصے میں آ گئے، اور اسی وقت آپ نے کچھ نہ کچھ بول دیا، 2 لفظ بول دیے، وہ ساری حلاوت کدھر جائے گی؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ بول دیا، جو بولنا تو بول دیا، غصہ تو نکل گیا، لیکن اب آ گیا تراویح کا وقت. اب اس میں کیسے حلاوت آئے گی؟ اب کیسے فوکس کریں گے آپ؟ کیسے کنسنٹریٹ کریں گے؟ اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے اور آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہے، اگر وہ بھی مر گیا ہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. اور ہو سکتا ہے آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اور امام صاحب تلاوت وہاں سے شروع کریں، اور اگر آپ کو قرآن سمجھ آتا ہو تو ڈائریکٹ وہ آیت آپ پر آ رہی ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہدایت دینے کے انسانوں کو بہت سے طریقے ہیں. جو شخص ہدایت چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز میں اس کے لیے ہدایت رکھ دیتا ہے. اور یہ ہدایت کی قسم الہدایہ البیانیہ ہوتا ہے یا الہدا البیانی. بیانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کے بارے میں کنفیوز ہیں، اتنے میں آپ نماز شروع کرتے ہیں اور وہی آیت آ جاتی ہے اور آپ کو دماغ روشن ہو جاتا ہے، آپ کو جواب مل جاتا ہے. آپ بیٹھتے ہیں کسی کے پاس اور اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلتی ہے کہ جو آپ کے سوال کا جواب ہوتی. یہ ایسے ہی نہیں اس نے کہہ دی بات،
اس کو تو خبر بھی نہیں جو کچھ کہہ رہا ہے، وہ اسے نہیں پتا کہ آپ کے اندر کیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کے سامنے لے آتا ہے. آپ کہیں سے گزر رہے ہوتے ہیں، کوئی کتاب اٹھاتے ہیں، وہ کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو there's so many ways. آپ بادلوں کی طرف دیکھتے ہیں، بارش برستے دیکھتے ہیں، اگر آپ کے اندر دل کی آنکھیں روشن ہیں تو آپ کو ہر لمحہ سبق ملتے رہتے ہیں. آپ کے اندر اگر عبرت یا سبق لینے کا موجود ہے عنصر، یا آپ کے اندر جذبہ ہے، تو ہر چیز آپ کو سبق دے گی. فی کل شیء آیا، ہر چیز کے اندر ایک نشانی، ایک سبق ہے. لیکن وہ سبق ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو بہت عالم فاضل، بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہمیں بالکل ہمارے اندر تو غلطی ہے ہی نہیں، ہم نے تو کچھ برا کیا ہی نہیں. ہر وقت اپنے آپ کو ایکسکیوز دے دیتے ہیں. میں نے اگر شوہر کو کچھ کہا تو اس لیے کہا کیونکہ اس نے کہا اور مجھے اس کو روکنا تھا. بچے کو میں نے اس لیے کہا، فلاں کو میں نے اس لیے کہا، اور اپنی غلطی نظر نہیں آتی. جو شخص غلطی کا اعتراف نہیں کرتا، دوسرے کو ذلیل کر کے بھی سمجھتا میں نے ٹھیک کیا ہے، ایسے شخص کو پھر اللہ نہیں ہدایت دیتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں جو اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے. آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی تھی، ان کے پاس بھی بہت بہانے ہو سکتے تھے، یہ وجہ نہیں، انہوں نے رائٹ اوے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے مان لیا ہماری اپنی غلطی ہے. آپ نے منع کیا تھا اور ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، سمپل ریزن. ہم بہت سی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن کوئی بتائے کہ نہیں کرو تو 100 حجتیں دیتے ہیں. مثلا سود کی برائی، کس کو نہیں پتا کی برائی، لیکن کون بچا ہوا ہے؟ اور اگر آپ کسی سے بات کریں تو اتنی زیادہ دلیلیں آپ کو دیں گے اور اس بات کو بھول جائیں گے کہ اللہ نے منع کیا. اللہ کا ایک حکم آپ کی 100 دلیلوں پہ بھاری ہے اگر ایمان ہے. تو اگر انسان کے اندر صحیح رستے کی تلاش ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اس کی طرف رجوع کرے گا وہ اس کو ہدایت ضرور دے گا. تو وہ ہدایت کہاں سے آئے گی؟ ضروری نہیں کہ آپ قرآن پاک کی کوئی تفسیر سنیں گے تو تبھی وہ اللہ تعالیٰ کسی کے منہ سے بھی آپ کے لیے کہلوا دے گا. وہ دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو کہہ رہا ہوگا اور سبق وہ آپ کے لیے ہوگا، وہ کہیں نہ کہیں سے آپ تک میسج پہنچ جائے گا. لیکن ہماری اصلاح اور ہمارا تزکیہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے. تو ایمان درست نہیں ہوتا جب تک دل درست نہ ہو. تو ہر وقت کس کو واچ کرنا چاہیے؟ اپنے دل کو. اپنی اندر کی آنکھوں سے اپنے دل میں جھانک جھانک کے دیکھتے رہیں کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے. کیونکہ ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ، جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کے مطابق زندگی بسر کرتے، تو آہستہ 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 وہ اطمینان آتا چلا جاتا ہے. لیکن جب آپ نافرمانی کے کام کرتے ہیں تو پھر وہ اضطراب آنا شروع ہو جاتا ہے، بے چینی، بے قراری اور پریشانی. اور پھر وہ ٹھیک کیسے ہوگی؟ جب زبان ٹھیک ہوگی. تو دل کے ساتھ ساتھ زبان سے نکلنے والی گفتگو کا جائزہ ضروری ہے. زبان کے گناہ ہوتے کب زیادہ ہیں؟ جب ہم زیادہ باتیں کرتے ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ اگر آپ صرف سنا رہے ہیں اور بولے چلے جا رہے ہیں تو اس میں غلطی کے امکان زیادہ ہے. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی مجلس میں آپ بیٹھے دیکھیے، گھر میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے بولنے کا انداز کیا ہے. اصل گواہی تو وہ دیں گی. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ٹھیک ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں تو بچے ہیں، لیکن کسی بھی شخص کے اخلاق کا سب سے بڑا گواہ اس کا اپنا گھرانہ ہوتا ہے کہ اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، وہ اس کو کیا گریڈ دیتے ہیں، ان کی ریٹنگ کیا ہے. کیونکہ باہر تو مجبوری ہوتی ہے اچھا اخلاق رکھنے کی، لیکن گھر میں تو نہیں ہوتی نا. لہذا ایمان درست نہیں جب تک دل درست نہیں، اور دل درست نہیں جب تک زبان درست نہیں. مردوں کے مقابلے میں یہ سائنٹیفکلی پروفڈ بات ہے کہ عورتیں زیادہ بولتی ہیں، اس لیے ہمیں اور زیادہ خطرہ ہے. تو اس بارے میں ہم سب کو اپنے ایمان کی اصلاح کے لیے، ایمان کی درستگی کے لیے، اور جب ایمان ٹھیک ہو جائے گا پھر نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ، ہر چیز کے اوپر اثر پڑے گا. اور اس کی درستگی کے لیے میں صرف ایک ٹپ آپ کو دوں گی
ایکسٹرا باتوں سے پرہیز، ضرورت کی بات، فائدے کی بات، جس سے خود کو یا کسی کو فائدہ پہنچے. خود کو فائدہ پہنچتا ہے ذکر وغیرہ سے، اور دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے جب ہم ان کی خیر خائی کی کوئی بات کریں، ان کے ساتھ اچھی طرح بات کریں. اور وہ بات ضروری نہیں کہ صرف بہت خوشامد کی بات ہوگی، بعض اوقات وہ بات نہی عن المنکر بھی ہو سکتی ہے، امر بالمعروف بھی ہوگی اور نہی عن المنکر بھی ہوگی، کہ اچھی بات کے بارے میں بتائیں اور بری بات سے روکیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت ہم ان کو کوئی قرآن کی آیت سنائیں یا کوئی حدیث ہی سناتے رہیں. اگر آپ کو یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، کبھی کبھی سنا دیں، لیکن ہر وقت نہیں. میں بات کر رہی تھی گھر کی خواتین کی کہ گھر میں ہم اعتدال چھوڑ دیتے ہیں. اگر ہم دین کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو اتنی لمبی تقریر کریں گے بچوں کو کہ وہ کان بلاک کر دیں گے. اور پھر بعض اوقات ہم پہلے خود غفلت کرتے ہیں، پھر جب ہمیں ہوش آتی ہے تو پھر ہم چاہتے ہیں بچوں کو اوور نائٹ ہر چیز آ جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. اس میں صبر کی ضرورت ہوگی، انتظار کی ضرورت ہوگی، دعا کی ضرورت ہوگی، اور مسلسل محنت کرنے کی، استقامت کی ضرورت ہوگی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے لائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ محسنین سے محبت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ تعالیٰ محسنین یعنی نیکی کرنے والوں کا، اچھا کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. لیکن اس کے لیے پہلے خود اچھا بننے کی بھی ضرورت ہے، اور وہ اچھا صرف لوگوں کے ساتھ نہیں، خود اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا بننے کی ضرورت ہے. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کون سے مومن سب سے افضل ہے، یعنی ایمان کے بعد سب سے زیادہ پھر ہائی گریڈ کس کا ہے، آپ نے فرمایا جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھے ہیں. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میزان میں سب سے افضل اور بھاری چیز اچھے اخلاق ہیں. اور اخلاق کیا ہوتی ہیں؟ عادات. خلق کی جمع ہے اخلاق. خلق انسان کی عادت کو کہتے ہیں. ایک انسان کا خلق ہوتا ہے، اس کی شکل و صورت، اور ایک اس کا خلق ہوتا ہے. شکل و صورت تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائی، اس میں تو ہمارا زیادہ ہاتھ نہیں. ہاں وہ شکل و صورت جو ہمارا اخلاق بگڑتا ہے نا، وہ بگڑ جاتی ہے. بعض اوقات بڑا ہی حسین چہرہ ہوتا ہے، لیکن بات کرتے وقت منہ بنا بنا کے بات کرنا. آپ سوچئے ایسا مجھے کرنا نہیں چاہیے، لیکن اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ہمیں خود کرتے ہوئے نظر نہیں آتا. کبھی آپ بات کرتے ہوئے آئینہ ضرور دیکھیں کہ آپ جب کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ کے دل کا بغض اور آپ کے دل کی حالت ہے وہ منہ پہ ساری نظر آتی. تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ جو منہ بنا بنا کے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ساری کی ساری ہماری شکل، اللہ کی دی ہوئی خوبصورت شکل بھی بگڑ جاتی ہے، اور ہمیں نہیں پتہ چلتا ہم کیا بے وقوفیاں کر رہے ہیں، اور وہ دوسروں کے اوپر کیا اثر کر رہا ہے، کس طرح ان کے دلوں کے اندر خراشیں پیدا ہو جاتی ہیں جب ہم چہرہ عبس، یعنی عبس ہوتا ہے پیشانی پہ بل ڈالنا. تو صرف پیشانی نہیں بلکہ کہیں بھی ناک پہ بھی بل لگائیں یا منہ پہ لگائیں، مونٹوں پہ چڑھائیں یا چہرے کے کسی بھی حصے میں، یہ بد اخلاقی کی بدترین قسم ہے کہ آپ لفظ زبان سے نہ بھی بول رہے ہوں لیکن آپ منہ بنا بنا کے باتیں کر رہے ہیں. کسی کے دل میں آپ نہیں اتر سکتے، بلیو می. اس لیے کہ آپ کو دیکھ کے کسی کو ٹھنڈک نہیں پہنچ رہی، آپ کیا فائدہ دے رہے ہیں کسی کو، باقی تو بعد میں کچھ دیں گے نا. یعنی ہم ایک چیز جو بغیر کچھ خرچ کیے کسی کو دے سکتے ہیں، ایک اچھی اسمائل، ایک محبت والا چہرہ، محبت والی نگاہیں ہیں، ایک توجہ والی چیز ہے. اگر وہی نہیں ہم کسی کو دے سکتے جس پہ کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا تو ہم اور کیا دیں گے. اس کے بعد ہم کسی کو اگر آسانی سے دے سکتے ہیں تو زبان سے نکلی ہوئی کچھ بات ہے نا، وہ تو تب ہوگی جب دل اچھا ہوگا، پھر اچھی نکلے گی. اور پھر جب اندر ہی اچھا نہیں تو پھر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اتنا مس یوز کر رہے ہیں، اتنا بگاڑ رہے ہیں کہ دنیا میں فساد ہی فساد پھیلائے چلے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم ایک بات سن لیتے ہیں، یاد بھی ہوتی ہے ہمیں، ہم اس کی تقریر بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے اپنے اندر کوئی نہیں ہوتی، اور یہ انتہائی خطرناک بات ہے. یا ہم تھوڑی دیر کے لیے کرتے ہیں پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں. اس کے لیے جو کرنے کا کام ہے وہ ہے استقامت، اسٹیڈ فاسٹنس، جم جانا، مستقل مزاجی. حدیث میں آتا ہے، اور یہ بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے، اس حدیث نے مجھے بے پناہ فائدہ دیا کہ ان احب الاعمال الی اللہ ما دام وان قل. اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ وہ عمل ہے جسے پابندی سے ہمیشہ کیا جائے، خواہ کم ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن ریگولرلی
کبھی بھی اس کو مس نہیں کریں. اب آپ سوچیے اپنے تھوڑی دیر کے لیے کیا وہ چیز ہو سکتی ہے جو میں مرتے دم تک کر سکتی اور نہیں چھوڑ سکتی. کوئی ایک چیز سوچ لیجئے اور اس پر اپنے ساتھ عہد کر لیجئے اور اس کو پکا کر لیجئے. ہو سکتا ہے وہی ایک عمل آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند آ جائے. مجھے جب قرآن نے متاثر کیا اور قرآن میرے دل میں جانے لگا اور ایک احساس بیدار ہوا تو میں نے اپنے ساتھ عہد کیا تھا کہ میں روزانہ کسی کو کچھ نہ کچھ پڑھاؤں گی، چاہے وہ چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو. یعنی اس قرآن کو روز شیئر کروں گی، چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو. اور جس حد تک ممکن ہوا پھر کوشش کی. اگر تو ریگولر کلاس ہو رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ریگولر کلاس نہیں، چھٹی کا دن ہے یا ٹریولنگ ہے یا کچھ بھی، تو دوسرے طریقے اختیار کیے، لیکن وہ کمٹمنٹ نبھائی. اب وہ ہوتا کیا ہے، وہ جو چھوٹی سی ایفرٹ ہوتی ہے نا وہ پھر چھوٹی نہیں رہتی، کیونکہ مسلسل ایک کام مثلاً آپ نے ایک دن کیا وہ اتنا سارا کر لیا اور آپ نے سمجھا بہت کچھ کر لیا. اور ایک کام آپ نے کیا لیکن ہر روز تھوڑا 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 تھوڑا. اب وہ یہاں تک پہنچنے میں اگرچہ ٹائم لگا، لیکن آپ چونکہ یہاں پہنچ کے رکنے والے نہیں. مثلاً اے نے ایک ہی دن میں اتنا کام کر لیا، وہ خوش ہو گیا، بہت بہت کچھ کر لیا. جب وہ بہت کچھ کر لیتے ہیں تو پراؤڈ بھی ہو جاتے ہیں اور مزے سے سوتے ہیں. پھر دوسرے نے اس کے مقابلے میں ایک دن میں تو اتنا نہیں کیا، لیکن تھوڑا 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 کرتا رہا. اب یہ تو یہاں پر رکا ہوا، لیکن یہ جاتا جائے گا. کوانٹٹی بھی بڑھ جائے گی اور کوالٹی بھی بڑھے گی، کیونکہ پریکٹس کے بغیر کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی. کوئی بھی چیز، کچھ بھی ایک دن میں نہیں آتا. اور علم کے راستے میں تو کوئی شارٹ کٹ ہے ہی نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ وہ میں نے سوچ لیا اور مجھے بڑا جذبہ آ گیا، اب میں تو پہاڑ توڑ دوں گی. کوئی پہاڑ ایک دن میں نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر آپ روز اس کو توڑ رہے ہیں تو ایک دن ختم ہو ہی جائے گا. اسی طرح کبھی فکر نہیں کریں کہ ابھی تک مجھے یہ کیوں نہیں آیا، ابھی تو میں اتنے سال گزر گئے، یہ بھی نہیں کر پائی، وہ بھی نہیں کر پائی. نہیں، یہ سب اسی کی تیاری ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. مثلا آپ کی ابھی تک تجوید ٹھیک نہیں ہوئی، قرآن مجید پڑھتے ہیں، مخارج کی غلطی ہو جاتی ہے، قواعد کی غلطی ہو جاتی ہے، وغیرہ. پریشان ہونے کی بجائے اگر آپ ڈیلی ریگولرلی پریکٹس کرتے چلے جائیں، چاہے ایک مخرج پہ ایک مہینہ لگا دیں، ایک مخرج پہ ایک مہینہ لگا دیں، ڈزنٹ میٹر، لیکن روزانہ کریں گے، روز 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 روز، تو آپ دیکھیں گے ایک مہینے کے بعد آپ کسی نہ کسی جگہ ضرور پہنچ جائیں گے. لیکن اگر آپ ایک دن میں آپ سارا دن لگے رہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوا، اب کیا کریں؟ اب چھوڑ دیں اس کو. اب کیا ہوگا؟ کیا آ جائے گا ایک مہینے کے بعد؟ قطعاً نہیں آئے گا. کیا کرنا چاہیے؟ لگے رہنا چاہیے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے ہمیں بھی قرآن کا ترجمہ آ جائے، پر ہم سے ہوتا نہیں. نہیں، ایسا نہ کہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو بہت آسان بنایا، سب کر سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ ہر روز ایک آیت لے لیں، اس کے کی ورڈ یاد کر لیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد کئی آیتوں کے بعد کوئی نیا ورڈ آئے گا، وہی ریپیٹیشن ہوتی جائے گی، اور آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد آپ کو پورا قرآن سمجھ آنے لگے. اللہ یہ کہ چند مشکل لفظ ہوں گے کہ جو چونکہ ہماری اپنی لینگویج نہیں اور بہت ہی رچ لینگویج ہے، کہیں ہمیں دوبارہ پھر دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے. ادروائز قرآن ایسے سمجھ آئے گا جیسے آپ کوئی بھی چیز اپنی لینگویج میں پڑھ رہے ہیں. لیکن اس کے لیے تھوڑی سی پلاننگ کرنی پڑے. مثلا جب الہدا کا کورس میں نے شروع کیا تو صرف تھوڑی سی پلاننگ کی کہ سال میں کل کتنے دن ہوتے ہیں، کل کتنے مہینے ہوتے ہیں. مثلا سال میں 12 منتھس ہیں، ایک منتھ میں 30 ڈیز ہیں. اگر اس میں سے 4 دن نکال دیے جائیں تو یعنی کہ کل قرآن مجید کے 30 پارہ ہیں. اگر ہم ان کو ڈیوائڈ کریں 12 مہینے کے اوپر تو 2.5 تقریباً بنتے ہیں ایک مہینے کے لیے. اچھا، ایک پارے کے اندر کتنے رکوع ہیں؟ تقریباً 16-15، اور کچھ رکوع بہت چھوٹے، کچھ میں ریپیٹیشن آ جاتی. جب میں نے بیٹھ کے کیلکولیشنز کی تو ایک دم میرا شرح صدر ہو گیا کہ یہ آرام کے ساتھ ایک سال میں مکمل ہو سکتا ہے اگر چھٹی نہیں کریں اور ریگولرلی اس کو لے کے چلتے جائیں. اور الحمدللہ جب سے اللہ کا شکر ہے کہ ہر سال بچیاں آتی ہیں، خواتین بھی آتی ہیں، اور ایک سال میں صرف سنڈے کی چھٹی کر کے یا عید وغیرہ کی ایک ہفتے کی، باقی الحمدللہ اپنا پورا کر لیتے ہیں.
اور چونکہ وہ ایک دفعہ تو پڑھنے کی چیز نہیں ہے کہ آپ اس میں پرفیکٹ ہو گئے، لیکن مسلسل 1 سال کرنے سے وہ اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد آپ نیکسٹ اسٹیپ پہ اور پڑھیں اور پڑھیں اور غور و فکر کریں، مزید پڑھیں، جو بھی کریں کر سکتے ہیں۔ میں نہیں آپ کو کہتی کہ آپ ایک ہی سال میں سب کچھ پڑھ لیں، لیکن کوئی بھی کام اگر آپ نے کرنا ہے تو اسی طرح بیٹھ کے پریکٹس کریں، اسی طرح کیلکولیشن کریں۔ مثلاً آپ چاہتے ہیں کہ آپ 1 سال میں بخاری پڑھ لیں، بخاری کی حدیث مکمل کر لیں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس دن کتنے ہیں، آپ کی کیا کمٹمنٹس ہیں۔ ہفتے میں 4 دن دے سکتے ہیں، 3 دے سکتے ہیں، 2 دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ پوری بخاری کو ڈیوائڈ کر لیں، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ ہاں بھی 1 سال میں اتنے دنوں میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یا 2 سالوں میں، لیکن جو بھی آپ کریں پھر آپ نے اس کو پورا کرنا ہے۔ اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ اچھا گھر میں کوئی بیمار ہو گیا نا تو سب سے پہلے کیا چھوڑیں گے؟ قرآن چھوڑ دیں گے، نماز چھوڑ دیں گے، اپنا دین کا کوئی کام چھوڑ دیں گے، ذاتی زندگی میں سے کچھ نہیں چھوڑیں گے، نیکی کے کاموں میں سے کوئی نہ کوئی چھوڑ دیں گے۔ کوئی اور بیمار ہو گیا، اچھا وہ پاکستان میں کسی کی شادی ہو گئی ہے، وہاں جانا ہے، اب کیا، چلو وہاں چلتے ہیں۔ وہاں پر جا کے میں کبھی سوچتی ہوں کہ کوئی 2 ہفتے کے لیے بھی جاتا ہے، ملاقات بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم کتنا زیادہ وقت بھی ضائع کرتے ہیں، یعنی صرف اس میں کہ اچھا اب ایک آ رہا ہے، اب بیٹھ رہے ہیں، اس سے باتیں، اس سے باتیں، اس سے باتیں، وہی باتیں بار بار دہرا کے ٹوٹل وقت ضائع کر کے آ جاتے ہیں۔ ہماری شادیوں میں کتنا وقت ضائع ہوتا ہے، بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں، وہ آ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، دراصل ہمیں اپنے وقت کی قدر نہیں۔ تو اگر اس میں آپ اپنے لیے یہ فکس کر لیں گے کہ چاہے شادی ہو، چاہے کوئی فوتگی ہو، چاہے کسی کی بیماری ہو، چاہے کوئی کچھ بھی ہو، لیکن میں نے اپنا ڈیلی جو ٹارگٹ فکس کیا ہو کہ اتنا کام میں نے اپنا ضرور کرنا ہے، مثلا ایک آیت کی تجوید ٹھیک کرنی ہے، یا ایک آیت یا ایک رکوع کا ترجمہ یاد کرنا ہے، یا کوئی کتاب آپ نے پڑھنی ہے، بس اس کو آپ لیے رکھیں۔ اگر استقامت آ گئی تو آپ دیکھیں گے کہ وہ تھوڑا تھوڑا قطرہ دریا بن جائے گا، اور جب زندگی گزرتی چلی جائے گی تو آپ کو ریگریٹس نہیں ہوں گے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ ریگریٹس اس کو ہوتے ہیں جو واقعی اپنے آپ کو ضائع کرتا ہے، اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے۔ اور اس سلسلے میں وہ جو کچھوے اور خرگوش کی، ریبٹ اور ٹارٹائس کی جو ریس ہے، وہ ایک بہت بیوٹیفل سٹوری ہے سمجھنے کے لیے کہ کس طرح ایک شخص کی عادت یا رویہ ہی ہوتا ہے، وہ بس ریبٹ کی طرح اچھلتا رہتا ہے، کچھ کر لیا پھر سو گئے، پھر اچھلے، پھر کہیں بور ہو کے چھوڑ دیے۔ اور ایک یہ ہے کہ ہے سلو مگر کر رہا ہے۔ تو ہمیں چاہے ہم سلو ہیں ڈزنٹ میٹر، لیکن جو آپ نے سیکھنا ہے، جو آپ نے کرنا ہے، اس کو کرتے رہیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ جب کوئی عمل کرتے تو اسے مستقل مزاجی سے کرتے، اثبتوہ کا لفظ آتا ہے، اسے جما کے کرتے، اچھی طرح کرتے، ریگولرلی کرتے۔ آج جب میں اسکول میں آئی تو مجھے بتایا گیا کہ 3-4 مدرز نے کام شروع کیا تھا، اور ایک چھوٹے سے گھر سے شروع کیا، اور کرتے کرتے ماشاءاللہ 500 بچے ان کے پاس ہیں، اور 55 کا سٹاف ہے۔ الحمدللہ از اے بگ اچیومنٹ، لیکن یہ 1-2 دن میں نہیں ہوا، 1-2 مہینے میں نہیں ہوا، اس کو کئی سال لگے ہیں۔ لیکن وہ کیوں اس میں کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں بڑھتے گئے؟ کیونکہ ریگولرلی ہوتا گیا، اور کرتے کرتے پوری پلاننگ کے ساتھ کہ سال کے کتنے ویک ہیں، ہر ویک میں کیا سکھانا ہے۔ اب کچھ سالوں کے بعد وہ چیزیں آٹومیشن پہ آ جاتی، پھر آپ کی ایفرٹ ان چیزوں میں ہر وقت پلاننگ میں نہیں لگتی۔ لیکن ایک دفعہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں، اس کو اچھے سے پلان کر لیں، جب وہ پلان ہو جائے تو پھر اس کو چینج نہیں کریں، روز اس کے اوپر جم جائیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہی تھا جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل وہی اختیار کرو، وہی کام کرو جس کی تم میں طاقت ہو، یعنی پہلے اپنے آپ کو بھی دیکھو، اتنا بڑا گول نہیں رکھ لو یا اتنا بڑا ٹارگٹ اپنا نہیں کہ جس کو تم اچیو کر ہی نہ سکو، تمہارے بس کی بات ہی نہیں۔ مثلا میں اگر کہوں کہ میں 1 سال کے بعد فرینچ میں قرآن پڑھاؤں گی، اور فرینچ مجھے آتی نہ ہو، اور میں ادھر ادھر ہاتھ پاؤں ماروں، اچھا میں یہاں سے فرینچ سیکھ لوں، وہ بھی کر لوں، وہ کروں، اور کبھی ہفتے میں 2 دن پڑھوں، کبھی 4 دن، کبھی نہ پڑھوں، اور اتنے میں سال گزر جائے، پھر میں پینک ہوں کہ میں پورا ہی نہیں ہوا، اور فرسٹریٹ ہو کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، میں تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس میں نہ ہونے کا قصور نہیں، اس میں میرا اپنا قصور ہے کہ میں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ ٹھیک نہیں۔
سب سے پہلی بات یہ کہ میں نے ایسا گول سیٹ کیوں کیا جو میرے بس سے باہر ہے. مجھے یہ سیٹ کرنے کی بجائے یہ کرنا چاہیے کہ فرینچ سیکھے ہوئے شخص کو قرآن پڑھا دوں اور وہ آگے فرینچ میں پڑھائے. اسی طرح بعض اوقات ہماری یہ عادت ہوتی ہے کہ ہر کام ہم خود کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں وہ بھی ہم اپنے ذمہ لے لیں جو ہم کر سکتے ہیں، اور وہ بھی لے لیں جو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کام بہت اچھا ہے. اب مثلا میں کہوں میرا تو بہت دل کٹتا ہے فرینچ مسلمز کے لیے. ان کے لیے زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے کیونکہ خواتین کو نکاح کی پرمیشن نہیں ہے اور ان کو اسلام کے بارے میں بہت اویئرنیس کے ریسورسز نہیں ہیں. اچھا کوئی اتنا نہیں کر، چلو میں ہی کر لیتی ہوں. نہیں، دس از رانگ. ہر چیز مجھے نہیں کرنی. تو اسی طرح جب آپ کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھیں، مثلا کوئی اسکول چلا رہا ہے، بہت سکسیسفل اسکول، اب آپ کو یہ تو بہت نیکی کا کام، مجھے بھی یہ کرنا چاہیے، اور آپ اس کو لے کے چل پڑیں. نہ آپ کے پاس کوالیفیکیشن ہو، نہ آپ کے حالات ایسے ہوں، گھر سے اجازت دیتے ہوں کہ آپ ریگولر رہ سکیں، نہ آپ کے فائنینشیل آپ کی جو حیثیت ہے وہ ایسی ہو. تو ایسی صورت میں یہ کرنے کی بجائے کہ آپ ایک اسکول کھول لیں، آپ کو یوں کرنا چاہیے کہ جن لوگوں نے اسکول کھولا ہوا ہے ان کی جا کے مدد کر دیں. آپ کو بھی وہی اجر مل جائے گا، لیکن اس کے لیے سال کے ہر ہفتے میں ونس اے ویک لازمی جانا پڑے گا، ریگولیرٹی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. اگر آپ ریگولرلی وہ کام کرتے چلے جائیں گے تو آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا جائے گا اور آپ کے لیے اور راستہ زیادہ کھلتا جائے گا. یعنی شروع میں جب ہم چلتے نا تو اتنا سا پیسج ہوتا ہے، چلتے 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 وہ بڑھتا جاتا ہے اور ایک نہیں کئی ونڈوز اوپن ہو جاتی ہیں. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ریگولیرٹی، استقامت، دوام. فرمایا کہ وہ کام کرو جس کی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، اس کے پاس بہت ثواب ہے. تم خود ہی اکتا جاؤ گے. یعنی ایسا کام بھی نہ شروع کرو کہ جو 4 دن تو کیا اور 5ویں دن تھک کے سو گئے کہ میں نہیں کر سکتا. یہ کہنا کہ میں نہیں کر سکتا یہ بہت ہی برا ہے. وہ شروع کرو جو کر سکتے. اپنے آپ کو ٹرائی ضرور دو، لیکن اچھا بھلا کرتے کرتے شیطان کی باتوں میں آ کے چھوڑ مت دو. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اچھا کام وہی ہے جو ہمیشہ ہو، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز شروع کرتے تو اسے ہمیشہ پڑھتے. جیسے تہجد ہے تو پھر ہمیشہ پڑھتے، دیگر نوافل ہیں تو ہمیشہ پڑھتے. ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان 2 رکعتوں کے بارے میں پوچھا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد پڑھا کرتے تھے. اب یہ آپ کی خصوصیت ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے لیکن آپ کے لیے رخصت تھی. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 رکعتوں کو عصر کی نماز سے پہلے پڑھا کرتے تھے. پھر آپ ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول ہو گئے، پڑھنا بھول گئے، تو اس لیے آپ نے بعد میں پڑھی کہ آپ اس کو ہمیشہ پہلے پڑھا کرتے تھے. اور پھر آپ جو بھی نماز پڑھتے اس کو ہمیشہ پڑھتے. یعنی ہمیں تو غیر مؤکدہ ہے نا عصر سے پہلے کی 2 رکعت. تو یہ جو بعد میں آپ نے پڑھی وہ ہر روز ایسے نہیں پڑھتے تھے، پہلے پڑھتے تھے، لیکن جب ایک دن پہلے نہیں پڑھ سکی تو بعد میں پڑھ لی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی آپ کا وظیفہ ہے، کوئی آپ کا طریقہ ہے، جو بھی زندگی میں نیکی کا کام، چاہے صدقہ خیرات ہے، لوگوں کی مدد ہے، واٹ ایور، کہیں آپ والنٹیئر کرتے ہیں، کچھ بھی، اگر کسی وقت کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں کر سکے تو کسی دوسرے وقت میں اس کو کمپنسیٹ کر لیں، ڈبل ڈوز کر لیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جس بات کا ارادہ کر لیں اس پر جمے رہیں. حکیم بن حزام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ نے مجھے دے دیا. کچھ دن کے بعد پھر مانگا، آپ نے پھر دے دیا. کچھ دن کے بعد پھر مانگا تو آپ نے فرمایا اے حکیم، یہ دولت بڑی سرسبز اور شیریں ہے، بہت میٹھی ہے، لیکن جو شخص اس کو دل کو سخی رکھ کے لے تو اس کی دولت میں برکت ہوتی ہے. یعنی اسے لالچ نہ ہو اس کا. اور جو لالچ کے ساتھ لیتا ہے تو اس کی دولت میں کچھ بھی برکت نہیں ہوتی. جو دولت کو لالچ کے ساتھ لیتا ہے اس کی دولت میں برکت نہیں ہوتی. یعنی جیسے کسی سے ہی کچھ لیا ہے، اس کا حال اس شخص جیسا ہوگا جو کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا. یاد رکھو اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے.
یہ نصیحت آپ نے جب ان کو فرمائی تو حکیم بن حزام کہتے ہیں میں نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ مبعوث کیا، اب اس کے بعد میں کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا، کبھی کسی سے کچھ نہیں لوں گا حتیٰ کہ میں اس دنیا سے جدا ہو جاؤں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اتنے سچے طریقے سے لیا. کہتے ہیں کہ اس کے بعد حکیم بن حزام ہمیشہ کچھ بھی لینے سے انکار کر دیتے تھے یہاں تک کہ وفات پا گئے. اب یہ ایک بات انہوں نے بولی اور اس کو پورا کر کے دکھایا. جب ہم لوگ کوئی کورس کر رہے ہوتے ہیں یا قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی اچھی چیز پڑھتے ہیں یا لیکچر سنتے ہیں تو اس وقت ہم اپنے دل میں کچھ عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں یہ کام کروں. پھر کیا ہوتا ہے، وہ ماحول ختم، وہ لیکچر ختم، وہ لوگ چلے گئے، اب ہم رہ گئے اکیلے. پھر ہم بہانے بنانے لگتے ہیں، وہ تو میں نے اس وجہ سے کہا تھا، وہ تو میں نے اس وقت کہا تھا جب میں بہت سمجھدار نہیں تھا، وہ تو میں نے ایسے ہی جلدی میں کہہ دیا. یعنی وہ نظر، وہ وعدہ، وہ کمٹمنٹ، وہ سب بھول جاتے ہیں اور اتنے بہانے کرتے ہیں کہ بس اپنے آپ کو ہی مظلوم سمجھ لیتے ہیں اور سچا مان لیتے ہیں. تو پہلے تو یہ ہے کہ اپنی طاقت سے بڑھ کے کوئی چیز لو نہ اپنے اوپر. لیکن اگر آپ اچھی طرح جائزہ لے لیتے کہ نہیں میں کر سکتی ہوں اور تھوڑی تکلیف تو ہر کام میں ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد اس بات سے پھرنا نہیں، ہٹنا نہیں، بدلنا نہیں. پھر چاہے آسانی ہے یا مشکل، پھر اس کو کرنا ہے. اور وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، جب آپ شروع کر دیتے ہیں تو پھر تھوڑے دن کے بعد وہی کام آسان بھی ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ہم کام کرتے ہیں ان کو موت تک جاری رکھنا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے تو اسے اس حال میں موت آنی چاہیے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کو وہ دے جو خود لینا پسند کرتا ہو. یعنی دوسروں کو کچھ بھی دیتے وقت ویسی ہی اس کی چوائس ہو جیسے اپنے لیے کچھ لیتے وقت ہوتی ہے. اب کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو استقامت دیتی ہیں؟ وہ کون سے فیکٹرز ہیں؟ کیا طریقہ ہو کہ ہمارے اندر وہ ہیبٹس ڈیولپ ہو جائیں کہ ہم ایک چیز کو کریں اور پھر اس پر جم جائیں؟ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ استقامت کے لیے صراط مستقیم کا ہونا ضروری ہے اور صراط مستقیم کو پہچاننا ضروری ہے. صراط مستقیم کا مطلب ہوتا ہے سیدھا رستہ. سیدھا رستہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ قرآن و سنت سے. کیونکہ جو شخص ایک دفعہ دین کو سمجھ لیتا ہے اور دین کی روح کو پا لیتا ہے پھر وہ اس کے مزاج کا حصہ بن جاتا ہے. پھر اس کو اس چیز کو چھوڑنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے جیسے اس کی کوئی روح نکال رہا ہو. سوچئے وہ کون سی چیز ہے آپ کی زندگی میں کہ آپ کسی بھی قیمت پہ نہیں چھوڑ سکتے؟ سوچئے اور لکھیے اپنے پاس وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو آپ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے اور کبھی چھوڑنے کا ارادہ نہیں یا کچھ بھی نہیں. کیونکہ بعض لوگ تو جیسے نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی جو ہی موسم بدلتا ہے ٹیسٹ ہے نا، یہ بھی اللہ کا. راتیں چھوٹی ہوتی ہیں تو صبح کیسے اٹھیں؟ اتنی صبح تو نہیں اٹھا جا سکتا، گئی نماز. سوچئے وہ کیا چیز ہے جو کسی قیمت پہ نہیں چھوڑ سکتی. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں اپنا گولڈ آ رہا ہو. کیونکہ میں اکثر قصے وغیرہ سنتی ہوں نا مائگریشن کے، پارٹیشن کے. جب پاکستان اور انڈیا میں پارٹیشن ہوئی تو لوگوں کو مائگریٹ کرنا پڑا ادھر سے ادھر، تو پوچھتے کیسے چلے آپ، کیا لے کے چلے؟ گولڈ لے کے چلے یا کرنسی لے کے چلے؟ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ سب کچھ چھوڑ دو بس ایک کوئی چیز اٹھاؤ، کیا اٹھائیں گے کہ جس کو آپ نہیں چھوڑ سکتے؟ میں اس وقت صرف سوچوا رہی ہوں، آپ خود سوچئے. جو وہ چیز ہے نا وہی آپ کے ساتھ قبر میں جائے گی اور وہی آگے بھی. دیکھیں جب ہم اعمال بول دیتے ہیں نا بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اتنی گٹھڑی نہیں اٹھا سکتی. اس شخص نے بھی کیا کہا تھا، ایک بات ایسی بتا دیجئے کہ جس کو میں کسی حال میں نہ چھوڑوں گی، کسی اور سے نہ پوچھوں، اس کے بعد بس بات ختم، میں اس پہ پکا رہوں. قرآن. ٹھیک ہے، اگر نہیں کوئی ایسی چیز تو کچھ نہ کچھ زندگی میں ضرور ہونا چاہیے جس کے لیے آپ جی رہے ہوں.
ورنہ زندگی بور ہو جائے گی، ورنہ آپ بور ہوتے رہیں گے. یہ جو وہ کوئی ایک چیز ہوتی ہے نا جس سے ہمیں شدید محبت ہوتی ہے، تو پھر ہم یہ نہیں کہ فزیکلی بھی اس کو اٹھائے رکھیں، وہ ہمارے خیالوں میں بستی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ہے اصل چیز جس کو ہم کسی قیمت پہ نہیں چھوڑ سکتے، وہ جو ہمارے دل میں رہتی ہے، وہ جو ہمارے ساتھ ہر جگہ ہوتی، حتیٰ کہ نماز میں بھی نہیں ساتھ چھوڑتی، جس کے بارے میں آپ غمگین بھی ہوتے ہیں، جس کے بارے میں آپ فکر بھی کرتے ہیں، جس کے بارے میں آپ خوابیں بھی دیکھتے ہیں، جو آپ کو پیشن بن چکی ہے، جس کو آپ کسی قیمت پہ نہیں چھوڑ سکتے. کچھ ہو جائے وہ میں نہیں چھوڑ سکتی، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے وہ نہیں چھوڑ سکتی. بس اگر وہ چیز، بے شک آپ مجھے نہیں بتائیں کیونکہ مجھے بتانے کا فائدہ ہی کچھ نہیں، اپنے آپ سے ہی پوچھیں. اگر وہ چیز دنیا کی ہے تو کیا ہوگا، مردے کے ساتھ ہی چھوڑنی پڑ جائے گی نا، چھوٹ جائے گی نا. تو پھر ایسی تو کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جس کو چھوڑنا پڑے، کیونکہ میں تو چھوڑنا ہی نہیں چاہتی اس کو، میں چاہتی ہوں ہمیشہ ہی میرے ساتھ ہو. ٹھیک ہے نا. تو کسی بھی فانی چیز سے محبت کی، کسی بھی فانی چیز کو اپنے دل میں بسا لیا، فانی سے بنا دیا کہ جس نے ختم ہو جانا، بڑا ہی گھاٹے کا سودا ہے، بڑا ہی نقصان ہے. کیونکہ یا تو اس نے چوری ہو جانا ہے، یا اس نے خود بھاگ جانا ہے، یا کسی نے اس کو اچکا لینا ہے اور آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. ایسی چیز ہو جسے کوئی بھی نہ لے سکے، کوئی بھی نہیں. کوئی ایک دعا اپنی ایسی بتائیے کہ جو آپ تڑپ کے مانگتے ہو اور ہمیشہ مانگتے ہو. اپنے آپ کو ہی بتائیے، اپنے آپ کو بے شک مجھے نہیں جواب دیجیے. وہ کون سی چیز ہوتی کہ جس کے لیے آپ تڑپتے ہیں، یا رب سب کچھ چھٹ جائے یا نہ چھٹے. سوچئے، کیونکہ دعاؤں میں بھی جب اخلاص آتا ہے، اور پھر وہ دعا بھی ایک دن مانگنے کی نہیں ہوتی کہ آپ حج عمرے پر گئے اور وہاں تھوڑی سی مانگ کے آ گئے. کم از کم روز ایک مانگے، روز ایک بار کم سے کم مانگے، اور کبھی نہ چھوڑے دعا میں استقامت. ایک دعا میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اگر پسند ہو تو اختیار کر لیجیے، نہیں تو جو چاہے مانگے. کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، جب ہم دعا مانگنے لگتے ہیں تو جو ایک چیز ہمارے دماغ میں چھائی ہوتی ہے نا، وہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہیں وہی مانگ رہے ہوتے ہیں، یا پھر اسی سے شروع کرتے ہیں اسی پہ ختم کر دیں. اور وہ بدلتی بھی رہتی ہے، کبھی بچہ بیمار ہے تو اس کے لیے، کبھی کچھ اور ہے تو اس کے لیے. بس جو وقتی پریشانی ہمارے دماغ پہ ہوتی ہے بس اس کے لیے مانگ لیتے، بات ختم. وہ باقی سب ٹھیک ہے. کچھ دعائیں اس طرح کی ہوں گی جو آتی جاتی نہیں، میں نہیں کہتی کہ وہ نہ مانگے، وہ بے شک مانگتے رہیں. ایک دعا ایسی جو ہمیشہ ہی مانگے، اور وہ ہے اللہ تیرا دیدار چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارنی انظر الیک، اللہ تیرا دیدار چاہیے، کیونکہ وہ ہے الٹیمیٹ ہیپینس، الٹیمیٹ. اس کے آگے کچھ نہیں. اس سے پہلے بھی چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں. جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کے کمپینین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، آپ کا قرب ہے، آپ کا ساتھ ہے، وغیرہ وغیرہ سب ہے. لیکن جب انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ملے گا تو اس کے بعد ہر چیز بھول جائے گی. تو ایک دفعہ روز، زیادہ تو جو مرضی کریں، لیکن ایک دفعہ روز. اسی طرح صراط مستقیم، شکر اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں لکھ ہی دیا کہ اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوگی. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کیونکہ سیدھا ہو کے سیدھے رستے پہ چلنا زیادہ درست ہے بنسبت اس کے کہ انسان کبھی ادھر ہو جائے، کبھی ادھر ہو جائے، کبھی ادھر ہو جائے، کبھی ادھر ہو جائے. اسٹریٹ پاتھ، سیدھا جو اللہ تک پہنچائے. اس کی دعا مانگنی چاہیے اور اس کو پانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے. پھر اس کے رائٹ اور لیفٹ کچھ اور لکیریں کھینچی، ایسا تھا نا، بالکل سیدھی لکیر، پھر ایک ادھر 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 ادھر، ٹھیک. اور فرمایا یہ مختلف راستے ہیں، ایک سیدھا راستہ جو اللہ تک جاتا ہے اور کچھ ادھر ادھر بھی جاتے ہیں، جن میں سے ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہوا. اور جب ہم چل رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک شیطان مل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ادھر آ جاؤ. اس کو کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نے تمہارے پیچھے نہیں جانا، ہمیں تو سیدھے راستے پہ جانا ہے. آگے جاتے ایک اور آ جاتا ہے، کبھی وہ جاب کی شکل میں آتا ہے، کبھی وہ بچوں کی شکل میں آتا ہے، کبھی وہ کسی اور شکل میں آ جاتا ہے.
اور اتنا انسان کے لیے اٹریکٹیو بنا دیتا ہے اس رستے کو کہ انسان اس کی خاطر باقی اللہ کی عبادت، نماز، اطاعت سب کچھ قربان کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس کے پیچھے چل پڑا. تو یہ مسلسل ہوتا رہے گا موت تک. ایک ہے سیدھا اللہ کا راستہ جس میں اللہ کی اطاعت ہے، اور ایک ہے وہ جو راستے میں شیطان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کھینچ رہے ہیں ادھر آجو ادھر آجو ادھر آجو ادھر آجو. جیسے آپ کبھی ایسی مارکیٹ میں گئے کہ آپ سڑک پر جا رہے ہوں تو وہ جو سیلر ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے وہ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سے خریدو ہم سے خریدو. مکہ مدینہ میں جاتے ہیں نا تو وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں. نماز پڑھنے آپ جا رہے تھے، وہ بعض تو آ کے یہ دیکھو باجی یہ کتنے کا ہے، یہ لے لو یہ لے لو یہ لو. اب آپ کو اگر پتا ہے کہ مجھے اس میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے تو آپ ادھر نہیں کھڑے ہو جائیں گے، دیکھیں گے بھی نہیں. چاہے لوگوں کا مجمع لگاؤ نہیں دیکھیں گے، کیونکہ آپ کو یہاں سے کچھ نہیں چاہیے. آپ کو تو مسجد جانا ہے، آپ وہاں جا رہے ہیں، آپ نماز کے لیے جلدی پہنچنا ہے، آگے پہنچنا باہر آؤ تو آپ ادھر نہیں رکیں گے. لیکن اگر آپ کو نماز کا کوئی خاص شوق نہیں ہے یا نماز کے پراپر پڑھنے کی کوئی نہیں، تو وہ آپ کبھی ادھر رک جائیں گے، کبھی ادھر رک جائیں گے، کبھی ادھر. اور ہو سکتا ہے وہاں سے اتنا کچھ خرید بیٹھے کہ پہلے آپ چھوڑنے چاہیں اور اتنے میں نماز کا وقت ہی چلا جائے. اس طرح ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ، یعنی کہ ہم اچھے بھلے چل رہے ہوتے ہیں، یعنی استقامت میں خلل کہاں سے آتا ہے؟ اچھے بھلے چل رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں پتہ نہیں کیا چیز آ جاتی ہے اور وہ ہر چیز توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی ہے. کبھی ہمارا نفس آ جاتا ہے، کبھی کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اصل میں وہ شیطان ہی ہوتا ہے. شیطان جو ہے وہ صرف کوئی خاص کسی مخصوص شکل کا نام نہیں ہے کہ بس وہ ایک چیز ہے جس کا نام شیطان ہے. وہ شکلیں بدلتا رہتا ہے، یعنی وہ ہوتا وہی ہے لیکن کبھی کسی بھیس میں آتا ہے، کبھی کسی چیز میں، کبھی کسی چیز میں، اور انسان کو بھٹکا دیتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اسی پہ چلو اور مختلف راستوں کی پیروی نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے. ایک ہے صراط مستقیم جس کی دونوں جانب دیواریں ہیں اور دیواروں میں دروازے کھلے، یعنی جیسے آپ ہائی وے پہ جا رہے ہیں نا تو سائڈ پہ روڈز کی دیوار بھی ہوتی ہے، تو ان دیواروں کے اندر چھوٹے چھوٹے ڈور بھی ہیں. یہ ایک اور مثال ہے. پہلی مثال لکیر کی تھی، یہ مثال رستے کی ہے لیکن اس کے دونوں طرف دیواریں اور دروازوں پہ پردے لٹک رہے ہیں، کرٹنز ہیں، اور راستے کے مرکزی دروازے پر ایک شخص کھڑا ہے جو پکار رہا ہے اور ایک دائی اس کے اوپر سے پکار رہا ہے. اللہ سلامتی والے گھر کی دعوت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے. اور وہ دروازے جو راستے کے دونوں جانب ہیں یہ اللہ کی حدود ہے. ان میں سے اس وقت تک ان میں کوئی گرفتار نہیں ہوتا یا اس میں پھنستا نہیں ہے جب تک وہ پردہ نہ اٹھائے. یعنی راستہ سیدھا ہے، ایک اوپر سے پکار رہا ہے، ایک سامنے سے پکار رہا ہے، ادھر آؤ ادھر آؤ، ادھر سلامتی، ادھر جنت ہے، چلو چلو. اب جو اس پکار کو یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو سنتا جائے گا، چلتا جائے گا، وہ سلامتی کے گھر جنت میں پہنچ جائے گا. اور جو راستے میں اچھا یہاں کیا ہے، یہ کو لگتا ہے دروازہ ہے، اچھا بڑا اچھا خوبصورت کرٹن ہے، سر دیکھو تو صحیح اس کے پیچھے کیا ہے. اس کو کھول کے اس نے دیکھا، اسے پردہ ہٹایا، پھنس گیا وہی. اور وہ بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور بھول گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، لاسٹ ہو گیا. تو اللہ کے راستے پر اگر آپ چلیں تو استقامت کے لیے کیا ضروری ہے؟ اپنی زندگی سے غیر ضروری irrelevant چیزیں نکال دیں، اپنے آپ کو ڈی جنک کریں. ڈی جنکنگ ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے ڈی جنکنگ؟ ایکسٹراز، فضول فالتو چیزیں نکال دیں. مثلا اگر آپ نئے کپڑے گھر میں لانا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ آپ کے پاس ایک ہی وارڈروب ہے، اس میں لمیٹڈ کپڑے رکھنے کی گنجائش ہے، آپ نئے لانا چاہتے ہیں اور پہلے بھی وہ بھری ہوئی الماری، کیا کریں گے؟ لا کے بیڈ پہ رکھیں گے یا فرش پہ رکھیں گے یا چھت سے لٹکائیں گے؟ کیا کریں گے؟ پہلے والے نکالیں گے. کون سے نکالیں گے؟ نئے نئے اچھے اچھے والے کون سے نکالیں گے؟ پرانے والے، آؤٹ آف فیشن. پھر جگہ بنے گی، پھر اندر رکھیں گے. یہ کرنا پڑتا ہے. آپ فریج میں فریش فروٹ رکھنا چاہتے ہیں، آپ فریج میں فریش کھانا رکھنا چاہتے ہیں، لیکن فریج پہلے سے بھرا ہوا ہے، اب کیا کریں؟ سوچیے کیا کریں گے؟ جگہ کیسے بناتے ہیں؟ ایک لمیٹڈ جگہ ہے نا،
اگر آپ نے ڈبے بھر کے رکھے ہوئے ہیں اور اس کے ایک اور ڈبہ ٹھوسنا چاہیں گے تو دروازہ نہیں بند ہوگا. اس میں سے کچھ نکالیں گے. کیا نکالیں گے؟ جو باقی کھانا ہے نکالنا پڑے گا نا. اس کو رکھنے کے لیے اس کو نکالنا پڑے گا. اسی طرح ہمارے جسم کو بھی ڈی ٹاکس کرنا پڑتا ہے. اسی طرح ہمارے خیالات کو بھی فوکس کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ارریلیونٹ باتیں، سوچیں، فکریں نکالنی پڑتی ہیں. اسی طرح اگر ہم زندگی میں کوئی امپورٹنٹ کام کرنا چاہتے ہیں تو سارے ارریلیونٹ کاموں کو چھوڑنا پڑے گا، تب کام اچھا ہوگا، تب آپ فوکس کر سکیں گے. ورنہ آپ نئے کپڑوں کی خوشی سے محروم رہ جائیں گے کیونکہ آپ کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں. آپ اچھا کھانا نہیں کھا سکتے کیونکہ آپ نے پہلے جنک بہت اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے. آپ گھر میں نیا فرنیچر لانا چاہتے ہیں اور یہاں کے لوگ تو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بھی چیز گھر میں ایکسٹرا لانے کا مطلب کیا ہے. آپ نیا نہیں لا سکتے فرنیچر جب تک آپ پرانا نہیں نکالیں گے. پرانا کیوں نکالنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اب آپ کی ایج بڑی ہو گئی ہے، وہ اب آپ کے لیے فٹ نہیں رہا، آپ کو چینج لانی پڑ رہی ہے. ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 آورس. 24 آورس میں سے اپنی سلیپ اور ضروری چیزوں کے علاوہ باقی ٹائم کو آورلی آپ ڈیوائڈ کیجئے. اس گھنٹے میں کیا کرتی ہوں، اس میں کیا کرتی ہوں، اس میں کیا کرتی ہوں. اور کیا واقعی وہ گھنٹہ پروڈکٹیو ہے یا بس میں ادھر ادھر باتیں، ادھر کبھی ٹی وی دیکھ لیا، کبھی فون کر لیا، کبھی کچھ اور کر لیا، کبھی دل چاہا یہ نئی ریسیپی ٹرائی کرو، کچھ پکانے لگ گئے، کبھی کچھ. اب وہ آپ کا جو شوق ہے، آپ کے جو عزم ہے میں بہت کچھ سیکھوں، علم حاصل کروں، قرآن کا ترجمہ آ جائے وغیرہ وغیرہ، وہ کس وقت ہوں گے؟ نہ پلاننگ ہے، نہ ڈویژن آف ٹائم ہے، نہ ٹائم مینجمنٹ ہے، نہ آپ نے فضول چیزیں نکالی ہیں زندگی سے، تو اچھی چیزیں کب کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس پر سوچئے اور امپورٹنٹ اور موسٹ امپورٹنٹ کو پرائرٹی دیجیے زندگی میں، ان امپورٹنٹ اور ارریلیونٹ چیزوں کو باہر نکالیے جن کے بغیر بھی زندگی بہت اچھی گزر سکتی. کوالٹی لائف کے لیے ضروری ہے کہ آپ زیادہ مفید چیزوں کو زیادہ کریں اور جو غیر ضروری ہیں ان کو نکال دیں. ضروری چیز کیا ہے؟ ضروری چیزوں میں سے جس کی وجہ سے ہمیں استقامت ملتی ہے، ہمارا دل ٹھیک ہوتا ہے اور ہم صحیح راستے پہ چل سکتے ہیں، کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا. دس شوڈ بی یور پرائرٹی نمبر 1. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے بھی علم چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. پھر اسی طرح نماز پڑھنی ہے، علم چاہیے. روزہ رکھنا، علم چاہیے. کوئی بھی کام کرنا ہے، یو نیڈ نالج. ہماری کتنی نمازیں کنفیوژن میں خراب ہوتی ہوں گی، پتہ نہیں سجدہ صاحب کرنا چاہیے تھا کہ نہیں، پتہ نہیں آپ بھول گئی ہوں یہ ٹھیک کیا کہ نہیں، پتہ نہیں نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں. کیونکہ وی آر آلویز ان کنفیوژن. وی آر آلویز ان نیڈ آف somebody to tell us whether we are right or wrong. Why are you so dependent upon others? You should learn yourself. خود سیکھیے، خود جانیے، تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھتے جائیے. نماز ٹھیک کرنی ہے، نماز کی کتاب لے لیجیے. نماز نبوی بہت اچھی کتاب ہے، میں نے اس کو کئی دفعہ پڑھا ہے. تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک چیز پڑھ کے چیک کرتی تھی، ٹھیک کر رہی ہوں، ٹھیک کر رہی ہوں، ٹھیک کر رہی ہوں. کیونکہ ہر روز کس سے پوچھوں گی کہ ٹھیک ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ روز کسی کو فون کریں، اچھا یہ بتا دے، وہ بتا دے، وہ آگے سے ملا نہیں، وہ بھول ہی گئے پوچھنا. اگلی نماز کا وقت ہے، ایک اور خرابی کر لی. اور پھر وہ جب گلٹ بیٹھتی تو کہتے پتہ نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں، چلو پڑھو ہی نا، پھر چھٹ جاتا ہے. تو ہماری لائف میں کھانے پینے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز صحیح علم کا حاصل کرنا ہے، رائٹ نالج، تاکہ ہم ہر چیز ٹھیک کر کے جائیں. یہ زندگی صرف ایک دفعہ ملی ہے اور اس کے بعد بہت بڑا ٹیسٹ ہے، بہت سخت امتحان ہے. اگر وہ پاس نہیں کیا تو بڑی مشکل ہو سکتی ہے اس ٹیسٹ کی تیاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسے راستے پہ چلتا ہے جس میں وہ علم تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. تو علم حاصل کرنا جنت کے راستے کو آسان کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا، ایک علم کا چاہنے والا اور ایک دنیا کا چاہنے والا. یعنی جس کو دنیا سے محبت ہو وہ بھی کبھی نہیں بیٹھتا، وہ بھی کچھ نہ کچھ دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اور اسی طرح جو علم والا ہے اس کو اور سیکھنا ہے، اور سیکھنا، اور سیکھنا ہے، اور جاننا ہے.
پھر جماعت سے جڑے رہنا. آپ کوئی بھی ایسی آرگنائزیشن جوائن کر سکتے ہیں جو آپ کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑ کے رکھتی ہے. اکیلے نہ رہیں، کیونکہ اکیلے انسان کو بھیڑیا کھا جاتا ہے. شیطان بہت جلدی حملہ آور ہوتا ہے. اچھے دوستوں کے ساتھ رہیے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے. چاہے آپ کو ونس اے ویک ہی موقع ملے سب کے ساتھ اکٹھے ہونے کا، اکیلے نہ رہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس کے ساتھ ہے جو جماعت سے علیحدہ ہو، وہ اس کو ایڑی مار کر بھگاتا ہے اور دور لے جاتا ہے. یعنی جو جڑ کے رہتے ہیں وہ ایک مضبوط دیوار بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ دیتے. لیکن جو ان کو چھوڑ دیتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا، کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے، تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا اور اس کو اتنا لے جاتا دور، اتنا کہ بس اس کو ختم ہی کر کے رکھ دیتا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ پرائرٹائز کرنا ہے. یعنی مستقل کام کرنے کے لیے کیا ہے؟ پرائرٹائز کرنا ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کون سا ہے. ڈی جنکنگ کرنی ہے ہر ریلیونٹ چیز کی زندگی سے. پرائرٹی پر علم حاصل کرنا ہے اور پھر جماعت کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے. پھر اسی طرح فرائض کی ادائیگی سب سے پہلے جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ المعارج آیت 19 to 23، بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں. ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان تھوڑ دلا بنایا گیا ہے. یعنی اس بہت چھوٹے دل کا ہے یا نہیں؟ بعض اوقات آپ دیکھیں ہم سب اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھ سکتے کہ چھوٹی سی بات پہ اتنے ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. چھوٹی سی بات پر کئی دفعہ خواتین کہتی ہیں آج ہم فلاں بات سے پوری رات نہیں سو سکے. مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ یہ بات کیا واقعی ایسی بات تھی کہ ہم اپنی نیند خراب کر لیتے. چھوٹا دل، کسی نے کچھ کہہ دیا بس دل میں رکھ لیا، مائنڈ کر لیا. کسی کی کوئی غلطی دیکھی ساری نیکیوں کو بلا دیا، اس کی سارے احسان بھول گئے، اس نے یہ کیوں کیا میرے ساتھ. یہ سب چیزیں مقصد سے ہٹانے والی تھی، ڈیٹریکٹ کر دیتی ہیں. ان الانسان خلق ہلوعا، یہ ہم ویکنس کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، اس کو اوور کم کرنا ہے ہم نے. ہمیں اب پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہے ہمارے اندر، سب کے اندر ہے. لیکن کچھ لوگ کر کے اپنے آپ پر کنٹرول کرتے جاتے ہیں. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جانے والا، بہت جزا فضا کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا. چھوٹی سی چوٹ بھی لگ جائے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ کہیں کینسر ہی نہ بن جائے، پتہ نہیں اب یہ کیا ہوگا، پتہ نہیں کہاں پہنچیں گے ہم. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے بھلائی ملتی ہے تو بہت زیادہ روکنے والا ہوتا ہے، اوروں کو اس میں شریک نہیں کرتا، بخیل ہوتا ہے. إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر نماز پڑھنے والے، وہ ان خرابیوں سے نکل آتے ہیں، وہ اپنی ان کمزوریوں پہ قابو پا لیتے ہیں. لیکن وہ کون سے نمازی ہیں؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ریگولر ہیں اپنی نمازوں میں. تو ان کا کیا ہوگا؟ یعنی اس کے حق دے کے پڑھتے، یہ نہیں کہ صرف حاضری لگانے جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے اندر سے یہ ہلوا پن جو ہے اور یہ تھوڑ دلا پن اور رونا دھونا اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کرنا اور ایشو بنا لینا، یہ سب ختم ہو جائے. وقت اختیار کرنی ہے فرائض کی ادائیگی کے بعد حقوق العباد کی ادائیگی میں. کچھ چیزیں ہم پر فرض درجے میں ہیں، ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے والدین کے لیے دعا کریں یا نہ کریں، یا ان کے ساتھ احسان کریں یا نہ کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا کرنا ہی کرنا ہے، چاہے وہ ہمارے ساتھ نہ بھی اچھے ہوں، پھر بھی اچھا کرنا. پھر اسی طرح فرائض کے علاوہ اگر کوئی نوافل ہم کرتے ہیں، کوئی والنٹری ورک کرتے ہیں، اس میں بھی پابندی ضروری ہے. بعض اوقات ہم جہاں جاب کرتے ہیں وہاں تو بیمار ہو کچھ ہو ہم کام سے چھٹی نہیں کرتے، لیکن جہاں ہم والنٹیئر ہو وہاں ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ ہم والنٹیئر کرنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی مرضی کریں، اور شاید اسی لیے والنٹیئر کرتے ہیں، ورنہ تو کوئی جاب ہی کریں. کیونکہ ہم پابندی نہیں کر سکتے، اس لیے بس ٹھیک ہے اپنا نام لکھا دیتے ہیں، لسٹ میں آ جائے گا نام کہ ہم بھی اچھے کام کرتے ہیں، ہم بھی والنٹیئر ہیں، لیکن ریگولر نہیں ہوتے اس میں. اس سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. مثلا اگر آپ کسی اسکول میں ہی والنٹیئر کر رہے ہیں، آپ ایک ہفتے آتے ہیں، دوسرے نہیں آتے. کبھی جب آپ کا دل چاہتا ہے، موڈ ہوتا ہے، آپ آ جاتے ہیں، نہیں ہوتا تو مہینوں نہیں پوچھتے. ایسی سروسز کسی کو کیا فائدہ دیں گی؟ پھر تو آپ ایکسٹرا ہی ہوں گے، بیکار ہوں گے. تو اس لیے نوافل میں بھی مسلسل
اور تسلسل کے ساتھ کام کرنا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اچھی محفل میں تو ہمیشہ لوگ اچھی کمپنی میں یا اچھے دوستوں میں یا جماعت کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں تو وہ اچھے رہتے ہی ہیں. لیکن اگر کسی ایسی جگہ پر آپ کو جانا پڑ جائے، آپ موو کر جائیں یا رہنا ہو کہ جہاں کوئی آپ کے لیے کمپنی اچھی نہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ کیونکہ کمپنی نہیں ہوگی تو اثر تو ضرور پڑے گا، ماحول نہیں ہوگا تو آپ کے کاموں کی سپیڈ وہ نہیں رہے گی. پھر کیا کرنا چاہیے کہ جب دوسرے لفظوں میں کہیں کہ برے ماحول میں آپ گر جائیں، اس صورت میں بھی آپ نے نیکی پر جم کے رہنا ہے. کیونکہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے. آپ فرمانے لگے کہ خوشخبری ہو غرباء کے لیے، طوبی للغرباء. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غرباء کون ہے؟ آپ نے فرمایا برے لوگوں کے ہجوم میں تھوڑے سے نیک لوگ جن کی بات نہ ماننے والوں کی تعداد ماننے والوں کی تعداد سے زیادہ ہو، یعنی جن کی کوئی نہ مانتا ہو. اچھا بعض خواتین یہ کہتی ہیں میں تو دین کی مجلسوں میں آتی ہوں، میں تو چینج ہو رہی ہوں، میرے ہسبینڈ چینج نہیں ہو رہے، میرے بچے چینج نہیں ہو رہے، میرے سسرال چینج نہیں ہو رہے، میرے آس پاس کوئی ماحول نہیں، میں کیا کروں؟ میں ہر طرف سے میرے اوپر طنز تیر، ہر طرف سے مجھے مشکل ہوتی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ کسی کا مسئلہ ہے؟ سب کا ہی ہے نا، ٹو سم ایکسٹینٹ سب کا ہی. کہ اللہ کا شکر ہے کہ جتنی ڈیپتھ میں ہمیں اللہ نے قرآن یا دین سیکھنے کا موقع دیا یا ماحول دیا، وہ بعض اوقات دوسروں کے پاس نہیں ہے، گھر والوں کے پاس نہیں ہے، اس لیے ان کو بھی ہم بلیم نہیں کر سکتے. لیکن پھر اگر ایسے لوگوں میں ہم رہیں اور اجنبی بن جائیں، اپنے گھر میں اجنبی، کہ ہو گئے تم نے تو نیا ہی رستہ نکال لیا، تم تو ایسا ہو گیا، مولوی بن گئے، یہ تمہیں کب سے شوق آ گیا، کتنی باتیں سننی پڑتی. ایسے میں پھر ہم کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سروائیو ان دس سچویشن، مجھے تو بس گو ود دا فلو، جدھر سب جا رہے ہیں ادھر چلو، اکیلے میں نہیں رہ سکتے، اس ماحول میں نہیں رہ سکتے. کبھی سوچتے ہیں چلو مائگریٹ کر جاتے ہیں، کسی اور ملک چلتے ہیں، ادھر جاتے ادھر، اسی میں زندگی گزر جاتی ہے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری کو یاد رکھیں کہ طوبی للغرباء، ایسے اجنبیوں کے لیے، اسٹرینجرز کے لیے کہ جن کی بات کوئی نہ ماننے والا ہو، جن کو کوئی انڈرسٹینڈ نہ کر رہا ہو، جن کو کوئی لفٹ نہ دے رہا ہو، ان کو اس حال میں جو جم کے رہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور اللہ کی نظروں میں ہے. میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک طریقہ کیا کرتی تھی. جب وہ کہتے تھے کہ اسکول میں کوئی نہیں کرتا، مثلا میں نے بچوں کو جب سر کور کرانا شروع کیا تو جا کے ان کو جھجک ہوتی تھی، اسکول میں کوئی نہیں کرتا، ہم کیسے کریں؟ کہتے تھے اسکول میں کتنے لوگ ہیں؟ 1000 2000 5000، بس. وہ کون ہے؟ کون ہے وہ؟ انسان ہے. اچھا کس نے پیدا کیا ان کو؟ اللہ نے. کون بڑا ہے؟ 5000 لوگ بڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے ہیں؟ سمجھ آئی میں نے کیا کہہ رہی؟ 5000 لوگ بڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، 5000 لوگ نہیں بڑے. تو کس کو خوش کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. کیا ملے گا؟ اور 5000 لوگوں کو خوش کر دیا تو کیا ملے گا؟ ملے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں. کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے، بچے اسکولوں میں بلی ہوتے ہیں نا، پریشان ہوتے ہیں، تو ان کو اسٹرانگ کیجیے. آج ہی میں کسی کا پڑھ رہی تھی کہ جب ان کو بچوں نے بلی کرنا شروع کیا تو باپ نے کیا کیا، کراٹے میں ڈال دیا، سیلف ڈیفینس سیکھو. مجھے بہت اچھا لگا یہ ٹپ، کیونکہ سب کو تو ہم نہیں روک سکتے مگر اپنے اندر تو طاقت پیدا کریں نا. ہم سوسائٹی کو نہیں چینج کر سکتے، ہم اپنے آپ کو تو کریں، اپنے اندر تو ایمان لائیں. تو اسی طرح اگر 5000 لوگ حجاب نہیں پہنتے، آپ کسی بہت بگ کمپنی میں کام کرتے ہیں، وہاں کوئی حجاب نہیں لیتا، آپ اکیلی لڑکی ہیں، وہاں کوئی نماز نہیں پڑھتا، آپ اکیلے ہیں، آپ کا پورا گھر سوتا ہے، آپ کو اٹھ کے نماز پڑھنی ہوتی ہے. سوچا کریں اس وقت کون خوش ہو رہا ہے، اور مجھے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کا دیدار چاہیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں. کچھ بھی مشکل نہیں، کچھ مشکل نہیں. اس لیے خود بھی اور بچوں کو بھی کانفیڈنس دیا کریں کہ ماما کوئی نہیں کرتا، سب نہیں کرتے، بھلے نہ کریں، سو واٹ، پوری دنیا نہ کرے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب ان کو آپ اگزامپل سے اور مختلف چیزیں دکھا کے سمجھاتے ہیں نا کہ پوری یونیورس کتنی بڑی ہے،
کبھی اس سے بھی زیادہ جیسے خوف کی بات ہے نا، پوری یونیورس کتنی بڑی ہے، اس میں زمین کہاں ہے، کس گیلیکسی کے کس سولر سسٹم کے کس حصے میں کہاں پڑی ہوئی ہے زمین، اور کتنی سی ہے، ایک ڈاٹ جتنی بھی نہیں ہے پورے کے مقابلے میں اگر دیکھے جن کمپیریزن، اس میں اتنے سارے لوگ، اور اللہ کے سامنے کیا ہے، چیوٹیوں کی طرح ہے. اس میں اگر کوئی ایک شخص آپ کو روک رہا ہے تو اس کی سنیں گے یا اللہ کی سنیں گے؟ کسی کی بھی نہیں سننی، اللہ کی سننی ہے. نماز کا وقت ہوتا ہے، وہ ادھر بلا رہا ہے، وہ ادھر بلا رہا ہے، وہ ادھر بلا رہا ہے، ٹھیک ہے اگر ان کی ضرورتیں ہیں ارجنٹ تو ان کو پورا کر دیں. لیکن اگر کوئی کہے نہیں نماز نہیں پڑھو، بس میرے ساتھ بیٹھ کے باتیں ہی کرو، نہیں، مجھے میرا رب بلا رہا ہے. دنیا میں اگر ہم کسی ڈیوٹی پر نہیں جاتے تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ نقصان ہوتا ہے. آپ کوئی جاب کرتے ہیں اور آپ صبح اور سویرے کہتے ہیں موڈ نہیں ہے آج، میں کہہ دیتا ہوں میں نہیں آ رہا، اگلے دن پھر کہہ دیتے میں نہیں آ رہا، تو کیا ہوگا؟ اگر کسی جاب سے 3 دن بھی آپ چھٹی کر لیں، میں نہیں آ رہا، مجھے نیند آئی ہے میں نہیں آ رہا، چوتھے دن فائر کر دیں گے ہم. فجر کی نماز کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ مجھے نیند آئی ہے میں نہیں آ رہا، کال آ گئی، نہیں میں نہیں آ رہا، مجھے نیند آ رہی، میں نہیں اٹھ سکتا، مجھے نیند آ رہی. کیا ہوگا؟ سوچئے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. کیسے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ واللہ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا بھی، اس کی ریٹریبیوشن بہت سخت بھی ہے. یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا بھی ہے. وہ ہے غفور الرحیم، وہ ہے الرحمن الرحیم، لیکن ڈرنا بھی چاہیے. پھر یہ ہے کہ استقامت کی دعا کرنی چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اور حضرت ام سلمہ سے پوچھا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کیا دعا مانگتے تھے، یعنی آپ کے پاس جب گھر میں ہوتے تو اکثر کیا دعا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پہ جما دے. پھر یہ ہے کہ خواہش پرستی سے بچنا چاہیے. سب سے زیادہ جو چیز استقامت میں رکاوٹ بنتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ خواہشات، خواہش پرستی، نفس پرستی، موڈ، مرضی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، یہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دے گی. پھر دنیا کی محبت انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیتی. پھر اپنی مرضی کی زندگی، اٹس می مائی لائف، مجھے چوز کرنا، میں جیسے مرضی رہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات سے سب سے زیادہ ڈر ہے جن کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ سے ہوتا ہے، اور اپنی مرضی پر چلنے کی گمراہی کا بھی اندیشہ ہے کہ اپنی مرضی کے راستے اختیار کرو. اور کون سی چیز اللہ کے راستے سے ہٹاتی ہے؟ بری دوستی، غلط فرینڈشپ. قیامت کے دن انسان اپنے دونوں ہاتھوں پہ کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، میری بربادی میں فلاں کو دوست نہیں بناتا. فرینڈز، برے فرینڈز، یا فرینڈز آپ کے اوپر حاوی ہو جائیں گے یا آپ ان پہ ہو جائیں گے. اور قیامت کے دن فرینڈز کام نہیں آئیں گے. ما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون. پھر ایسے لوگوں کی بات ماننا جو خود دین پر نہیں، یہ بھی انسان کو ہٹا دیتا ہے. جیسے منافق قسم کے لوگوں کی بات ماننا، نہ وہ خود کچھ کرتے اور جو کر رہا ہے اس کا بھی دل توڑتے. تو ہمیشہ دیکھیے کہ مشورہ دے کون رہا ہے آپ کو، اس کو خود کیا دین کا پتہ ہے. پھر اسی طرح گناہوں کا ارتکاب، جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے نیکی سے محروم ہو جاتا ہے، نیکی کا کام اس سے چھٹ جاتا ہے. پھر اسی طرح منافقت، ڈبل فیس ہونا. اب یہ ہے کہ اگر ہم استقامت اختیار کریں گے تو آخر میں کیا فائدے ہوں گے، ہمیں کیا ملے گا کہ ہم جم جائیں ایک راستے کے اوپر اور اچھا کام کریں تو کرتے چلے جائیں، اور زندگی بھر ہم پھر اللہ سے محبت کریں اور زبان کی حفاظت کریں اور نیکی کے کام کریں. سب سے پہلی بات یہ کہ خوف اور غم ایلیمنیٹ ہو جائے گا. یہ بہت بڑا فائدہ ہے. دیکھیے دنیا میں کتنے سارے لوگ خوف میں جیتے ہیں، غم میں جیتے ہیں، ڈپریشن میں جیتے ہیں. ڈپریشن چلا جائے گا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. دوسری چیز جو ملے گی فرشتوں کا ساتھ، فرشتوں کی تائید. تیسری چیز جنت کی خوشخبری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بعض لوگ مسجد نشین ہوتے ہیں، ریگولرلی مسجد جاتے ہیں، اور فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، ان کے دوست ہوتے ہیں. اگر وہ وہاں سے غائب ہو جائیں، کبھی مسجد نہ جا سکیں، فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں آج، وہ کیوں نہیں آئے. اگر بیمار پڑ گئے تو ان کی تیمارداری کرتے ہیں، اگر کوئی ضرورت ہو تو ان کی مدد کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے وہ کام آسان کر دیتے ہیں. پھر جن جگہوں پر آپ بیٹھ کے نیکی کا کام کرتے ہیں، گھر میں کوئی کارنر ہے آپ کی عبادت کا، کوئی جائے نماز مصلی، وہ سب بھی آپ کے لیے گواہی دیتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اور آپ کو مس کرتے ہیں جب آپ وہاں نہیں ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے پر خطبہ دیا کرتے تھے. پھر آپ نے جب دوسرا ممبر بنوایا اور اس کو چھوڑا تو صحابہ کہتے ہیں مسجد میں ہم نے کراہوں کی آواز سنی، آہوں کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور جا کے اس کو حق کیا، اور پھر وہ چپ ہو گیا. تو وہ تو سنوایا گیا تھا اس وقت، لیکن ہمیں تو نہیں سنوایا جاتا، مگر یہ فیکٹرز کام کرتے ہیں. پھر اسی طرح استقامت اختیار کرنے والے قبر کا جو پہلا انٹرویو ہوتا ہے نا، سوال جواب وائوا، اس میں انسان کی استقامت ہوتی ہے. کہ دنیا میں جم کرے تو قبر میں بھی جم جاتا ہے، وہ گھبراتا نہیں سوالوں کا جواب دینے سے، کیونکہ اس کو جواب آتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جتنے بھی پیغمبر تھے انہوں نے جب استقامت اختیار کی تو اللہ کی مدد آئی. ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے جانے لگے تھے، پھر بھی انہوں نے کہا نہیں اللہ ایک ہے. کیا ہوا؟ اللہ کی مدد آ گئی، آگ ٹھنڈی ہو گئی. قرآن میں لکھا ہوا اس لیے ہمیں یقین ہے کیسا ہوا. پھر حضرت آسیہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرعون اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں میں کیل گڑوا دیتا تھا، نیلز لگوا دیتا تھا. کہتے ہیں کہ جب وہ کیل لگا کے چلے جاتے تو فرشتے آ کے اس پر سایہ کرتے اور وہ اس ٹھنڈک کو محسوس کرتی. تو پھر انہوں نے دعا کی تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا اور فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے بھی نجات دے. تو اللہ تعالیٰ نے پردہ ہٹا کر جنت میں ان کا گھر ان کو دنیا میں دکھا دیا، دنیا میں دکھا دیا کہ یہ ہے تمہارا گھر، خوف نہ کرو، ڈرو نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام میں سے جیسے حضرت بلال ہے، حضرت سمیہ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو مکی زندگی میں سخت مشکلات کے باوجود بھی استقامت اختیار کیے رہے. پھر اصحاب الاخدود ہیں جنہیں آگ کی خندقیں کھدوا کے اس میں ڈال دیا گیا تھا اجتماعی طور پر، لیکن پھر بھی وہ ایمان پر باقی رہے. اور جو لوگ استقامت اختیار نہیں کرتے، اسٹیڈ فاسٹ نہیں ہوتے، پھر ایک دفعہ آپ نیکی کے کام سے پیچھے ہٹے نا، پھر پیچھے ہٹتے جاتے ہیں، پھر آپ واپس معاشرے میں گم ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات لوگ اسلام سے ہی باہر نکل جاتے ہیں. پھر اسی طرح جب لوگ دین کو پڑھ کے سمجھ کے پلٹتے ہیں تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. جیسے قرآن مجید میں اس عالم کی مثال دی گئی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اس شخص کا قصہ بیان کیجیے جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ ان سے بھاگ نکلا، یعنی آیتیں چھوڑ دی، قرآن چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وہ بہکنے والوں میں شامل ہو گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث. انہیں اس شخص کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تو وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا کہ میں نہیں قرآن پڑھ سکتا اور میں نہیں سمجھ سکتا اور میں نہیں عمل کر سکتا. تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اس نے دوست بنا لیا اس کو اور وہ گمراہ ہو گیا. ہم چاہتے تو ہم اس قرآن کے ذریعے اس کو بلندی عطا کرتے اللہ کے کلام کے ذریعے، مگر وہ زمین کی طرف چمٹ گیا، یعنی دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا. ایسے شخص کی مثال کتے کی سی ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس عالم کو جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے کتے سے مثال دی. کتے کسی کے اگر تم اس پہ حملہ کرو تو بھی جھپٹتا ہے، تو بھی ہانپتا ہے، نہ کرو تب بھی. یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. ایسے قصے ان سے بیان کرتے رہو، شاید یہ غور و فکر کریں. پھر اسی طرح جب موت آئے گی تو کیا ہوگا؟ فرشتے جان لیتے ہوئے ماریں گے کہ تم نے کیوں اللہ کا دین چھوڑا. اور پھر قبر میں عذاب، پھر اس کے بعد آخرت میں پکڑ. تو ہمارے لیے اس کے بغیر چارہ نہیں کہ ہم دین پر جم جائیں اور جو بھی نیکی کے راستے اختیار کریں ان کو زندگی بھر اپنے ساتھ لے کے چلیں. تو اس حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ صحابہ دین سیکھنے کے بارے میں بہت شوقین ہوتے تھے، بہت کمپریہنسو کویسچن کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب بہت کمپریہنسو ہوتے تھے، چند لفظوں میں پورا دین سمجھا دیتے.
اور پھر استقامت کی اہمیت پتہ چلتی ہے، دل کی درستگی کی اہمیت پتہ چلتی ہے، اپنا محاسبہ کرتے رہنے کی بات پتہ چلتی ہے کہ انسان مسلسل اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرتا رہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، اور یہ کہ دعائیں کرتا رہے اپنے لیے، اچھی کمپنی اختیار کرے تاکہ ہم اس حال میں دنیا سے جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔